نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے. مسلمانوں آج مسجد اقصی کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے. آج مسجد اقصی کسی عمر بن خطاب کی منتظر ہے. مسلمانوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. اٹھو اور آج پھر سے اس تحریک کو زندہ کر دو کہ یہودیت کو اس دھرتی سے ختم کر کے دم لیں گے. اسلام کے پرچم کو انبیاء کی مسجد کے اندر کھڑا کر کے لہرا کے دم لیں گے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ایک نماز ہم مسجد اقصی کے اندر اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تیار ہو کے نہیں، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو. اور یہاں پہ میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، جہاد کا اعلان کرنا حکومت کا مینڈیٹ ہے، ریاست کا مینڈیٹ ہے. ہم جناب جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، جناب سید اعظم منیر صاحب سے، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں آپ اعلان جہاد کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس افواج کم پڑ جائے گی، ہمارے پاس سیکیورٹی کم پڑ جائے گی، ہمارا ملک لٹ جائے گا، جہاد کا اعلان کرنے کے بعد آپ صرف جہاد کا اعلان کر دیں، یہ ہزاروں کا مجمع، یہ ہزاروں غیور مسلمان تمہاری فوج کو نہیں دیکھیں گے. یہ خود اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے فلسطین پہنچ جائیں گے. اور جاؤ گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، جو عالم جہاد بلند ہوگا فلسطین میں جائیں گے، غزہ میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے پرچم اسلام کو لہرائیں گے. اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس وقت وہاں جانے سے نہیں روک سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو پاکستان کا میڈیا ایک اونٹ کی ٹانگ کٹنے کے اوپر چیخ رہا تھا، وہ لبرل مافیا چیختا ہوا نظر آ رہا تھا، آج ان کو مسجد اقصی کے سائے کے نیچے انبیاء کی سرزمین کے اوپر بچوں کے چیخڑے اٹھتے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے. کہاں ہے وہ لبرل اور سیکولر مافیا؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہے؟ کہاں ہے امریکہ اور یورپ جو انسانی تہذیب کی جنگ لڑنے والا، اپنے سیکھنے والوں کو کتے کے بچاؤ کا بھی درس دینے والے، ان کا مکروہ چہرہ بھی فلسطینیوں نے ننگا کر دیا ہے، ان کو ننگا کر دیا ہے فلسطینیوں نے. اور یہ بات یاد رکھو، انشاءاللہ جس طرح یورپ نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ لات ماری تھی، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اللہ ایک وقت لائے گا جس دن ہم ان یہودیوں اور صہیونیوں کی قبروں پہ لات ماریں گے. اور انشاءاللہ ہم مسجد اقصی میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کر نمازوں کو ادا کریں گے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ریاست اعلان جہاد کرے گی. ایک دن اعلان جہاد کر دے، میں کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، اسرائیل کا نام مٹ چکا ہوگا انشاءاللہ. اسرائیل اسرائیل اسرائیل، فلسطین فلسطین. انشاءاللہ مسلمانوں کا جذبہ آج بھی زندہ ہے، مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی آج بھی زندہ ہے. اور انشاءاللہ آپ ان انسانی حقوق کے چیمپئن کو دیکھو، انہی کی اپنی یونیورسٹیوں کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، اوہائیو کے اندر، جن کے اندر سے تعلیم یافتہ بندہ پاکستان کے اندر کم از کم بریگیڈیئر لگتا ہے، ان یونیورسٹی
یونیورسٹیوں کے اندر ان انسانی حقوق کے جیلی چیمپئن کے چہروں کو بے نقاب کر دیا گیا ہے. یہ انسانیت کو دشمن ہے. انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور وہ گلشن اسرائیل نہیں, وہ گلشن پاکستان کے حکمران نہیں, وہ گلشن ہے فلسطین ہے, مسجد اقصیٰ ہے, وہ گلشن مکہ ہے, وہ گلشن مدینہ ہے, وہ گلشن اسلام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.